السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک، پھر شاید کہ آپ تارکن چھوڑ دینے والے ہیں، بعض ما یوحیٰ جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، وضائقن اور تنگ ہونے والا ہے، بہی اس کی وجہ سے، صدرکا آپ کا سینہ، ان یقولوا کہ وہ سب کافر کہیں گے، لو کیوں، لا نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ اس پر، کنزن کوئی خزانہ، او جاء یا کیوں نہیں آیا، معہ اس کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ، انما سوائے اس کے نہیں، انت آپ، نذیر ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر شیء چیز، وکیل اس پر نگران ہے۔ پھر شاید کہ آپ چھوڑ دینے والے ہیں بعض حصے کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور تنگ ہونے والا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ، کہ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اس پر اترتا کوئی خزانہ، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، آپ تو صرف ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور یہ اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفتیں عروج پر تھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی انہوں نے پریشان کیا ہوا تھا، کہ یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بھی وہ بنا رہے تھے۔ تو ہر طرف سے جب مخالفتیں، طعن و تشنیع، اور آپ کو جو ہے وہ طرح طرح سے ٹونٹ کیا جاتا تھا، تو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفسیاتی کیفیت تھی، اس کا نقشہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان دشمنوں کی، ان مخالفوں کی جو ہے مخالفت سے گھبرا کر کہیں ایسے سوچنے لگیں کہ جن باتوں سے یہ ناراض ہوتے ہیں، یا قرآن کے وہ جو احکامات ہیں جن پر یہ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے شرکیہ عقائد پر جو زد پڑتی تھی، ان باتوں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان آیات کو بیان کرتے ہوئے جو ہے آپ کا سینہ تنگ ہو، آپ پریشان ہو، یا کہیں آپ کے دل میں ایسا خیال نہ آ جائے کہ آپ ان آیات کو ان کے سامنے بیان نہ کریں۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، واضح کھلا پیغام پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فما بلغت رسالتک، تو پھر آپ نے اپنا فریضہ ادا نہ کیا۔ تو یہاں پر صرف جو ہے یعنی ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی ایسی بات یا ایسی امانت جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں آپ پر نازل کی تھی تو آپ اس کو چھپا جاتے یا اس کو لوگوں کو نہ بتاتے، تو یہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایسا خیال بھی آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے، یا آپ کے سینے میں جو تنگی محسوس ہو رہی ہے کہ جس وقت آپ قرآن پاک ان کے سامنے بیان کرتے تھے، یا آپ ان کو ان کے شرکیہ عقائد کے بارے میں بتاتے تھے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے، تو اس وقت جس طرح وہ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، جس طرح آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو اس پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ضائق جو ہے یہ تنگی کے مفہوم میں آتا ہے، لیکن ایسی تنگی جو عارضی ہو، یعنی کچھ وقت کے لیے ہو، تو کچھ دیر کے لیے بھی آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کچھ دیر کے لیے بھی آپ اس پر پریشان نہ ہو۔ ان یقولوا لولا انزل، کہ وہ یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے
کہ کیوں نہیں اترتا اس نبی پر کوئی خزانہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیم تھے، پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ جو ہے سر سے اٹھ گیا، والدہ نہ رہیں، اس کے بعد جو دادا کفالت کر رہے تھے وہ نہ رہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو بڑے بڑے سردار ہیں اور ہمارے پاس بڑے خزانے ہیں، تو اس کے پاس کیوں کوئی بہت بڑا خزانہ نہیں ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اس پہاڑ کو سونے کا کر لو یا بہت کوئی خزانے اتار لاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ آپ مالی طور پر اس طرح مستحکم کیوں نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شروع میں ایمان بھی لائے تو وہ مالی طور پر کمزور مسلمان تھے، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا ہے کہ کسی بھی نبی پر جو ایمان سب سے پہلے جو لوگ لاتے ہیں وہ اس معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے، یعنی فائنینشلی وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات وہ کرتے تھے یا جو آپ پر تان کرتے تھے، تو اس میں سے ایک تانا یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس تو مال و دولت یا کوئی خزانہ نہیں ہے، یا پھر اگر آپ نبی ہی ہیں تو اوجا معہو ملک، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو ساتھ ساتھ چلے، جس طرح یعنی ان کے کنسیپٹ میں یہ تھا کہ نبی کوئی ایسی ہستی ہوگی کہ وہ یا تو خود ہی فرشتہ ہو، یا کوئی اگر انسان ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ فرشتے ساتھ ساتھ ہوں گے، یا جس طرح بادشاہوں کے درباری ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کنسیپٹ ان کے ذہن میں تھا۔ ان کے تو یہ ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ایک عام جو ہے وہ ہمارے درمیان رہنے والا، ہمارے درمیان پلنے بڑھنے والا جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ اس کو نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو اس چیز کو ان کے دماغ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراضات کر رہے تھے۔ تو یہ اعتراضات ان کے بالکل بیکار تھے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ڈاکٹر سے کہے کہ اس کے پاس ٹریکٹر کیوں نہیں ہے، اس کے پاس ہل کیوں نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ڈاکٹری کے آلات ہونے چاہیے، تو کسان والے آلات تو وہ نہیں رکھے گا، یا کوئی انجینئر ہے تو انجینئر کو یہ کوئی کہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ڈاکٹری کے جو آلات ہیں وہ کیوں نہیں ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی کا کام جو ہے تبلیغ کرنا ہے، تو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس جو تبلیغ کا ہدایت کا جو سامان ہے وہ مکمل ہے، قرآن ان پر نازل ہوا ہے، وہ تمہیں صحیح راستہ بتا رہے ہیں، اپنے فریضے سے وہ بالکل بھی کوئی کوتاہی نہیں کر رہے۔ تم نے اگر کوئی وہاں پہ کوئی اگر کمی جو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی ہی نہیں، تو وہاں اگر تمہیں کوئی نظر آتی تو اس پر تم اعتراض کرو۔ یہ کیا کہنا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، یا تمہارے ساتھ جو ہے وہ لاؤ لشکر نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ بالکل بے وقوفوں والا جو ہے وہ اعتراض اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کیا ہے، جو مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، انہیں عذاب سے ڈرانے والے ہیں، ان جو بدعمالیاں ہیں ان کے برے انجام سے ڈرانے کے لیے آپ آئے ہیں۔ تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس خزانے ہوں یا پھر آپ کے ساتھ جو ہے کوئی لاؤ لشکر ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا نگران ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ان کی ہر حرکت پر جو ہے وہ نگرانی کیے ہوئے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نگہبانی وہی کرے گا۔ کیا یقولون، وہ سب کہتے ہیں، افتراہ، اس نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، قل کہہ دیں، فاتو، تو پھر تم سب لے آؤ، بعشری 10 سورن، صورتیں، مثلی ہی اس جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی، ودعو، اور تم سب بلا لو، من استطعتم، جنہیں تم بلانے کی استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو۔ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں چیلنج کر رہے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ یونس میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی جو ہے انہیں آ کر پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر تم کو ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اور صورت بنانے کے لیے یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ جو کوئی صورت بنا لے، تو تم اپنے جو حمایتی لوگ ہیں، اپنے ہمدرد ہیں، اپنے مددگار ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ صرف یہ نہیں کہ تم انسانوں میں سے، جنوں میں سے بھی اگر کوئی اپنا مددگار چاہتے ہو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی صورت بنانے کے لیے، تو تم اس کو بھی بلا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اسی مفہوم کی ہی یہ تقریباً یہ اور اس سے اگلی آیات ہیں۔ وہاں پر ایک صورت کا چیلنج تھا، یہاں پر 10 صورتوں کا چیلنج ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، عشر جو ہے وہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، تو تم سب مل کر جو ہے وہ 10 صورتیں لے آؤ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تمہیں جو ہے الزام تراشیاں کرتے ہو کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے قرآن، تو تم بھی گھڑ لو، جو ہے جیسا کہ ان پر تم اعتراض کرتے ہو کہ وہ ہم میں سے ہی ہے، تو تم بھی پھر جو ہے وہ اسی کے خاندان اور قبیلے کے ہو، تو تم بھی ویسے پھر صورتیں گھڑ لو اگر یہ خود یہ بنا لیتے ہیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جو ہے جن کو تم بلانا چاہتے ہو اپنے حمایتی، اپنے مددگار، ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر لم نہ يَسْتَجِيبُوا وہ سب قبول کریں، لکم تمہارے سے، فَاعْلَمُوا تو تم سب جان لو، انما کہ یقیناً انزل اتارا گیا، بعلم اللہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ، وان اور یہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، فہل تو پس کیا، انتم تم مسلمون تم سب فرما برداری کرنے والے ہو۔ یعنی وہی بات فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا والی بات کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج یہ سب قبول نہیں کر سکتے، اگر یہ نہیں ایسا کر سکتے تو پھر جان لو حقیقت یہی ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ قرآن اللہ کا ہے، کلام ہے، اللہ نے اس کو اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اور اس کا پیغام کیا ہے، توحید کا پیغام۔ تو پھر ان جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے نا، تو اس کلمے کو وہ مان لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اب بھی جو ہے وہ فرمانبردار نہیں ہوتے یا اس کو نہیں مانتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا جو ہو، یرید چاہتا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، وزینتہا اور اس کی زینت، نوفی ہم پورا بدلہ دے دیتے ہیں، الیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال کا، فیہا اس میں، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یبخسون ہرگز کمی نہیں کیے جائیں گے۔ اب طالب دنیا کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں کام جو ہے وہ صرف دنیا کی طلب کے لیے، دنیا چاہنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے دنیا چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، اس کی جو ہے وہ شان و شوکت چاہتا ہے اور شہرت چاہتا ہے، تو وہ جو چاہتا ہے اس کو ہم اس کو پورا دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، یبخسون کا مطلب ہے یعنی کوئی بھی کمی ان میں نہیں کی جائے گی۔ بخس کا لفظ جو ہے یعنی روکنے یا کمی کرنے کی ہے، تو جو وہ چاہتے ہیں اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، انہیں پورا دے دیا جائے گا۔ اولئک الذین یہ لوگ ہیں، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، الا النار مگر آگ، وحبط اور برباد ہو گئے، ما جو صنعوا انہوں نے سب نے کیا، فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، وباطلا اور بیکار ہو گیا، ما کانوا یعملون جو وہ سب عمل کرتے تھے۔ اب وہ لوگ جو دنیا میں کام کرتے تھے، دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، صرف دنیا کے حصول کے لیے کام، اگرچہ جتنے ہی نیک کیوں نہ کرتے ہوں، چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، رفع عامہ کے کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے ان کا، یعنی نیت ان کی کیا ہے، دنیا کا حصول، یعنی نیت میں کھوٹ ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ بالکل ضائع ہیں۔ جو وہ دنیا میں چاہتے تھے، واہ چاہتے تھے، اور ان کو دنیا کے لوگوں کی خوشنودی، دنیا کا عارضی فائدہ چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں پورا دیں گے، اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ یہی دیکھیں کہ یہی یعنی کفار کا حال ہے کہ وہ اس سب یعنی اپنے آپ کو بڑا دنیا کے یعنی انسانوں کے حقوق کا علمبردار کہتے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑی چیریٹی کے کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کے ان تمام کاموں کا مقصد جو ہے وہ نمود و نمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں، تو یعنی یہاں پر
نیت کا عمل دخل جو ہے وہ بتایا گیا ہے ان آیتوں میں، ان آیات میں 15 اور 16 میں، کہ جس کی نیت صرف دنیا کے حصول کی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت اسی کو ہی ملے گی جو آخرت میں اجر چاہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بیان کی کہ اللہ کے سامنے 3 طرح کے لوگ پیش کیے جائیں گے۔ ایک مجاہد جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جان دے دی، ایک جو ہے وہ عالم جس کو علم بہت تھا اور تبلیغ کیا کرتا تھا، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال بہت تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتا تھا۔ تینوں کو جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا، اور کہیں گے کہ اللہ، جو شہید ہوگا وہ کہے گا کہ جان سے پیاری کوئی چیز نہیں، میں نے تو وہ بھی تیرے راستے میں دے دی، اور مال خرچ کرنے والا بھی کہے گا کہ میرے پاس جتنا مال تھا میں تیرے راستے میں لٹا دیا۔ اسی طرح تیسرا بھی کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے وہ میرے لیے نہیں کیا تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو، تمہاری ایک کارناموں کے ڈنکے بجیں، جو تم چاہتے تھے وہ میں نے دے دیا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ اور ان کو پھینک دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یمن بھیجا گیا تو آپ نے، معاذ نے چونکہ لمبے سفر پر جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی نصیحت کی تھی کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک کر لو، یعنی جو بھی عمل کرو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، خواہ وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، تھوڑا عمل بھی ایسی صورت میں نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا بھی دیکھے، دنیا میں بھی اس کی شہرت ہو، اس کی بہادری کے قصے پڑھے جائیں، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو اس صحابی نے 3 بار سوال کیا اور آپ نے 3 بار یہی جواب دیا کہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی جہاں پر انسان کے عمل میں ریاکاری آ جائے، جہاں پر اس کی نیت میں کھوٹ آ جائے، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت میں کھوٹ آیا تو وہیں پر عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن، کیا وہ شخص کانا جو ہے علا پر، بینہ واضح دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور اس کے پیچھے آیا ہو، شاہدن ایک گواہ، یا پیچھے یتلو کا مطلب یعنی اس کے پیچھے آیا یا اس کی تائید کی، شاہدن ایک گواہ نے، منہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی کتاب بھی تھی، اماماً پیشوا، ورحمتاً اور رحمت، اولئکا یہی لوگ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بہی ساتھ اس پر یعنی اس قرآن پر، ومن یکفر اور جو بھی انکار کرتا ہے، بہی اس قرآن کا، من الاحزاب کافروں کے گروہوں میں سے، فالنار تو آگ، موعدہ اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تکو تو نہ ہوں آپ، فی مریۃ کسی بھی شک میں، منہ اس کی طرف سے، انہ بے شک وہ الحق وہ قرآن تو حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ اس آیت میں جو من کا لفظ ہے اس سے متعلق جو ہے مفسرین 2 طرح کی تفاسیر اس آیت کی بیان کرتے ہیں کہ من کے معنی کوئی بھی عام شخص بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے عمومی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور خصوصی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے عمومی معنی لیے جائیں تو پھر اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ کیا کوئی بھی شخص جو بھی واضح لا بینہ جو فطرت سلیم پر ہے، بینہ یعنی واضح دلیل یا فطرت سلیم پر ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور اس کی تائید کر رہا ہے، شاہدن ایک گواہ، یعنی ایک گواہ جو ہے اس کی تائید کر رہا ہے، یہاں پر پھر گواہ سے مراد جو ہے قرآن ہوگا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اس کی گواہی وہ دے رہے ہیں، اور اس سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی وہ اس کی امام اور پیشوا تھی، یہ لوگ اہل ایمان ہیں۔ دوسرا معنی جو ہے یعنی من سے مراد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیے جائیں تو پھر اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کیا پس وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی یہ اس قرآن پر یعنی واضح دلیل پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور ان کی ویتلوہ سے مراد یعنی ان کی تائید کر رہے ہیں، شاہدن ایک گواہ، یہاں پھر گواہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید جو ہے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ دوبارہ اس کا مفہوم سمجھ لیں،
من سے مراد اگر عام آدمی لیا جائے تو پھر شاہد سے مراد قرآن یا پیغمبر ہیں، اور اگر من سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیے جائیں تو شاہد سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم پہلا معنی جو ہے وہ یہ ہوگا، کیا وہ کوئی بھی شخص جو واضح دلیل یا فطرت سلیم ہے اپنے رب کی طرف سے، اور اس کی تائید قرآن یا پیغمبر کر رہا ہے، اور اس پیغمبر سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو اس کی پیشوا اور رحمت تھی، یہ سب لوگ جو ہیں ایمان والے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو فطرت سلیم پر ہے، توحید کو بھی مانتا ہے، پیغمبر کی بھی مانتا ہے، تو پیغمبر اس کی گواہی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نے بھی اسی چیز کی گواہی دی، تو یہ لوگ اہل ایمان ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح دلیل یعنی قرآن پر ہیں، جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ من قبل ہی یعنی اور آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ان پر نازل شدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کی پیشوا اور رحمت تھی، یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اور پھر یعنی وَمَن یکفر بِہ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے یعنی اس قرآن کا انکار کرتا ہے کافروں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُہُ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، فَلَا تَکُ فِی مِرْیَةٍ، آپ اس کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، اِنَّہُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، قرآن جو ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون شخص زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، من اور من کا جو ہے یہ مجموعہ ہے، من سے، من جو، اس سے جو، افطرا جس نے باندھا، علی اللہ اللہ پر، کاذبہ جھوٹ، اولئک یہ لوگ، یعرضون سب پیش کیے جائیں گے، علی ربہم ان کے رب کے پاس، ویقولون اور وہ کہیں گے، الاشہاد گواہ جو ہے، ہؤلاء الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، علی ربہم اپنے رب کو، الا خبردار، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین ظالموں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی پہلے مومن شخص کا ذکر کیا جو فطرت سلیم پر تھا، اور کافروں کا ذکر کیا، اور کافر لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ لوگ جو ہیں، یورازون جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے عین را ضاد ہے، عرضی بھی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جو اپلیکیشن دیتے ہیں عرضی بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے معنی ہے پیش کرنا۔ تو یورازون وہ سب پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اس کے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن یہ سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لیں گے، اور وہاں پر گواہ جو ہیں یعنی یہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہر وقت جو ہیں اعمال لکھ رہے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا کہ اللہ یہ جھوٹے تھے جنہوں نے تیری کتاب کو جھٹلایا، تیرے نبی کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ظالم ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یہی وہ لوگ ہیں، یصدون جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور یہ سب تلاش کرتے تھے، یہ بغو جو ہے یبغونہا بغی سے ہے، اس کا معنی ہے تلاش کرنا، عوجا یہ تلاش کرتے تھے کجی، وہم اور وہ بالآخرات ساتھ آخرت کے، ہم کافرون سب انکار کرنے والے تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود بھی رکے ہوئے تھے ہدایت کے راستے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، خود نہیں مانتے تھے، اور کسی اور کو بھی جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو طرح طرح کا ظلم اور اس پر کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی، اس کو ستایا جاتا تھا۔ تو یہ سب جو ہے رویے جو ہے ان کافروں کی طرف سے تھے، اور یہ ان کا کام کیا تھا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وہ کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے۔ یبغونہا عوجا سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین کے سیدھے، دین اسلام جو دین فطرت ہے اور وہ بالکل صراط مستقیم ہے، لیکن وہ قرآن کو پڑھتے اس لیے ہیں کہ یہاں اس میں سے کوئی جو ہے وہ اس کا الٹ مطلب نکالیں یا مذاق یا تمسخر اڑائیں، تو وہ جو ہے وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اور وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ اصل میں یہ کافر ایسے ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آخرت کو یہ مانتے ہوتے تو یہ اس طرح رب کے کلام کے ساتھ اس قدر گستاخی نہ کرتے۔ اولئک یہ لوگ ہیں،
لم یکونو وہ سب نہیں تھے معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، وما کانا اور نہیں تھا لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من اولیاء کوئی حمایتی یضاعف دگنا کیا جائے گا لہم ان کے لیے العذاب عذاب ما کانو نہیں تھے وہ یستطیعون استطاعت رکھتے السمع سننے کی وما کانو اور نہیں تھے وہ یبصرون حق کو دیکھنے والے۔ یعنی ان کے ایک تو انسان کے جسمانی آنکھ اور سماعت ہوتی ہے، بصارت اور سماعت ہوتی ہے، ایک اس کی روح کی سماعت و بصارت ہے۔ تو یہ ایسے بے ہدایتے لوگ ہیں کہ ان کی جو ہے وہ حق کو سمجھنے اور حق کی بات سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی ہے، تو یہ اندھے اور بہرے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، حق کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ حق کو سن سکتے ہیں، اور یہ اس چیز کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، عذاب ان پر دگنا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں دنیا میں لوگوں کو عاجز کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، ایسی دین اسلام میں ایسی باتیں نکالتے تھے کہ لوگ اس سے بد دل ہوں اور معاشرے میں جو ہے وہ بددلی پھیلے، اور اسلام کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ تو سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ بیان کیا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ کہ وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یعنی خود بھی حق بات کو نہیں مانتے اور اوروں کو بھی نہیں سیکھنے دیتے۔ تو یہی لوگ جو ہیں ان کا عذاب دگنا دیا جائے گا، کس وجہ سے کہ وہ خود اپنے برے اعمال کے تو ذمہ دار ہیں ہی، دوسروں کو بھی گناہ اور غلط راستے پر چلانے کی وجہ سے ان کے بھی گناہوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو ان کو دگنا یضاعف کا مطلب ہے دگنا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ وہ سننے سمجھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ انہوں نے حق بات کو نہ سنا نہ سمجھا۔ یعنی یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں، یعنی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے ذہین ترین لوگ ہیں، یہ جو ہے بدقسمتی ان کی ایسی ہے کہ وہ جب یعنی گمراہی کے راستے پر جب چل جاتے ہیں، چونکہ ذہن تو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو وہ دین کے معاملے میں کجی تلاش کرتے ہیں، طرح طرح کے اسلام کے معاملے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں معاشرے میں تاکہ انارکی پھیلے، لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہوں۔ تو یہ فتنہ جو ہے آج کے دور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کبھی حدیث پر طرح طرح کے اعتراضات، کبھی دین اسلام کے شاعر پر طرح طرح کے اعتراضات، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بددل ہوں اور دین سے دور ہو جائیں، اور دین کو سخت جو ہے وہ مذہب کے طور پر جو ہے وہ پھیلایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف نہ آئیں اور اس سے متنفر ہوں۔ تو خود بھی دور ہیں، لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین خسروا یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہے، جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا عنہم ان سے ما کانوا یفترون جو وہ افطرا کرتے تھے یا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ افطرا کا معنی ہے جھوٹ باندھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم کوئی شک نہیں انہم کہ یقیناً وہ فی الآخرت آخرت میں ہم الاخسرون وہ سب خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ انتہائی اسٹریس دے کے زور دے کر جو ہے تاکیداً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لا جرم جو ہے کوئی شک نہیں، لا جرم کا مطلب بھی کوئی شک نہیں، انا کا معنی بھی کوئی شک نہیں، بے شک ہے اس کا معنی ہے۔ تو دو دفعہ یہ آیا ہے، یعنی تاکید کے لیے آیا ہے کہ یقیناً یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ لیکن اب دوسرا رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جو دین میں کجی تلاش کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے بھی ہیں وہ لوگ جو ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا اور انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ اخبتوا جو ہے خا با طا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، خبط کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنے کو، یعنی نشیبی جگہ پر قدم رکھنا یا نشیبی ڈھلان پر اترنا۔ ایک تو سیڑھیوں سے اترتے ہیں اور ایک ڈھلان پر پھسلن سے اترتے ہیں، تو وہ پھسلن سے اترنا جو ہے وہ بلا اختیار اترنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے وہ لوگ ہیں، یعنی اخبتو کا لفظ جو ہے وہ اس طرح کے اترنے کو کہتے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے جیسے ہی اللہ کا حکم آئے، قرآن کا حکم آئے، دین کا حکم آئے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، فوراً سے اس بات کو مانتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہی صحابہ کا طرز عمل تھا کہ جیسے ہی یعنی
کوئی بھی حکم ان پر نازل ہوتا تھا اسی وقت اس کو ماننے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ دل سے بھی مانتے ہیں اور ان کے اعضاء و جوارح بھی ان پر عمل کرتے ہیں اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں الی ربہم، اپنے رب کی طرف۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دو مختلف رویوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک وہ معاشرے کا ایک انتہا یہ ہے کہ خود بھی دین سے دور ہیں، دین کے بارے میں کجی تلاش کرتے ہیں، طرح طرح کے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، دوسروں کو بھی دین سے بددل کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آنکھیں بند کیے ہوئے نبی کی بات کو، دین کی بات کو، قرآن کو، اس کو جو ہے وہ دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی حکم اترے تو اس پر پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، فوراً سے اس کو جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جبکہ جو ان سے بالمقابل دوسرا جو گروہ ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہی دو لوگوں کو جو ہے ان کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ مثل الفریقین، یہ دو گروہوں کی مثال ایسے ہی ہے، کالأعمى، ایک اندھے کی طرح، والاصم، اور بہرے کی طرح، والبصیر، اور دیکھنے والا، والسمیع، اور سننے والا۔ یعنی دو فریقین ہیں، ایک طرف اندھے اور بہرے لوگ بیٹھے ہیں، دوسری طرف دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ یعنی ان کی جو ہے یعنی سماعت اور بصارت ٹھیک ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اندھے اور بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا دونوں حل کیا یستویان، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثلا مثال میں، افلا تذکرون، کیا تم سب نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے ایک شخص جو ہے اس کو مکمل اعضاء کے ساتھ اللہ نے بنایا، وہ آنکھیں بھی ہیں، وہ سن بھی سکتا ہے، یعنی یہ تو جسمانی لحاظ سے ہے کہ وہ، اور دوسری طرف ایک اندھا اور بہرا شخص بیٹھا ہے، تو کیا آپ کوئی بھی بات جو ہے دونوں کو یکساں سمجھا سکتے ہیں؟ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو اندھا بہرا ہے آپ کو اس کو کوئی اور ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے گی سمجھانے کے لیے، یا وہ کم سمجھے گا اس شخص کی نسبت جو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اسی طرح جو روح کی دیکھنے کی صلاحیت ہے، یعنی بصارت اور سماعت ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جو اللہ کے منکرین ہیں، جو نافرمان ہیں، کفار ہیں، گستاخ ہیں، ان کی جو ہے وہ روح کی بصارت اور سماعت جو ہے وہ بند ہوتی ہے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہر ہے، اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر، کہ جس طرح چوپایا جو ہے اس کے سامنے جتنا مرضی آپ اچھی کوئی واعظ و نصیحت لگا دیں، جتنا مرضی اچھا کوئی کلام لگا دیں، وہ اسی طرح ہی کھڑا رہے گا، کوئی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ تو چونکہ وہ اس کے سننے سمجھنے کی صلاحیت ہی وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے جو یعنی کفار ہیں، جن کے دلوں میں اسلام کے لیے بغض ہے، گستاخ ہیں، تو ان کو اگرچہ آنکھیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ حق بات کو دیکھ سکیں، اگرچہ کان ہیں لیکن ان کی روح کی سماعت نہیں ہے کہ یہ حق بات کو سننے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہیں۔ اگر سنتے بھی ہیں تو اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پن نکالتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے اندھے اور بہرے جو ہیں کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو حق بات کو دیکھتے ہی اور سنتے ہی فوراً مان لیتے ہیں، اور یعنی جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ واقفیتو فوراً عاجزی اختیار کرتے ہیں، حل یستویان، یہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دو فریقین کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر نہیں، اس طرح ایک بہرا اور سننے والا برابر نہیں، اس طرح جو ہے کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں جو ہے یہ دونوں بالکل برابر ڈیل نہیں کیے جائیں گے، ان کا انجام کے لحاظ سے دونوں کا جو ہے وہ مقام الگ الگ ہوگا، اور وہاں پر ان کو پھر پتہ چلے گا قیامت کے دن ظالموں کو، کافروں کو، کہ وہ دنیا میں کس طرح اپنے نبی کا تمسخر اڑاتے تھے، کس طرح وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، کس طرح وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تذکرون، کیا تم سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی سوالیہ استفہامیہ انداز میں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں سمجھتے، حق اور باطل کو پہچانو۔ اور یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ایک ہی جیسے ہوں، حق واضح ہے اور گمراہی بھی جو ہے اس کا راستہ بھی واضح ہے۔ تو ایک یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی قرآن پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ جس طرح اندھا
اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اس طرح کافر اور مومن برابر نہیں ہیں، اسی طرح حق اور باطل برابر نہیں ہیں۔ تو تم نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے، تم نے سچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو پھر ہی نجات ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔